السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول، مدد يا مشايخ الدستور ومولانا شيخ عبد الله فاز حسن شيخ محمد الحقاني، مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل كل شيء قدره. صدق الله العظيم. اللہ عز و جل لوگوں کو سکھاتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات قرآن عظیم الشان میں ہیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت کلام میں ہیں۔ آج کل لوگ سارے کے سارے وہ 99% بلکہ یہ کہنا بہتر ہے کہ 1000 میں سے 999 پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہ ایسا پہلے بھی تھا لیکن ابھی زیادہ ہے یہ شک و شبہ کہ میں کیا کروں گا، میں کیسے پیش آؤں گا، کیا ہوگا، میں کیسے گزروں گا، کیا میں بیمار ہو جاؤں گا، کیا میں جیوں گا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی نفس اور اس کی صفات میں ہیں۔ اس کا علاج ہے کہ جس نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کہتا ہے اللہ عز و جل، اللہ پر بھروسہ کرنے سے آپ جان جائیں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ ان اللہ بلغ امرہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا اپنا وقت ہے جب اسے ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر انسان کو آرام سے رہنا ہے اور بنا پریشانی کے اپنی زندگی گزارنی ہے تو اسے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اسے اللہ عز و جل کی مرضی اور تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ تقدیر اللہ کا راز ہے، اسے خود کو سونپ دینا ہے۔ بالکل جو وہ کرتا ہے اسے وہ کرنا ہے، اور جو وہ کر سکتا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اسے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اس کی خواہش رکھنی ہے کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ بہتر ہے، وہ ایسا ہو جیسے کہ اللہ چاہے۔ یہ دعا کرنی ضروری ہے کہ جیسا وہ نہیں چاہتا ویسا نہ ہو، کیونکہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے اور اس راستے پر چلیں گے جو اللہ عز و جل نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ کو ہر چیز کا معائنہ کرنا ہے، آپ کو اللہ کے کام کو ان خصوصیات کے ذریعے پرکھنا ہے جو اس نے آپ کو دی ہیں۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کرتے رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں۔ آپ کو کرنا ہے، پھر آپ اس کے بعد راضی ہو جائے جو بھی ہو۔ آپ کو یہ قبول کرنا ہے جو بعد میں ہوتا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، عقیل و توکل، اس کو باندھ دیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ ایک صحابی اپنا اونٹ مسجد نبوی کے سامنے بنا باندھے چھوڑ گئے، یہ سوچ کر کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، تو وہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ میرا اونٹ چلا گیا، آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس کو یہاں پر چھوڑا تھا کیونکہ یہ مسجد ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا کہ میں نماز کے لیے داخل ہوا ہوں، اچھے کلام سننے کے لیے داخل ہوا ہوں، پھر میں نے دیکھا کہ وہ بھاگ گیا۔ انہوں نے بولا، یہ ایک مشہور حدیث ہے، عقیل مانے اس کو باندھ دینا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تو ہر چیز کے قانون ہیں، اس قانون پر چلنے کے بعد انشاءاللہ زندگی آرام سے گزرے گی اور آخرت بھی خوشحال ہوگی انشاءاللہ۔